بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور شکر ہے جس اللہ رب العزہ نے ہمیں دین کی باتیں سننے سنانے کے لیے اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج کا یہ پروگرام ہمارے بھائی شاگرد جناب نوید صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا، اس کے عقیقہ کے موقع پہ منعقد کیا گیا. بلا شبہ یہ بہت ہی عظیم عمل ہے کہ ایسے موقع پر سنت پر عمل کرنا اور اس کے ساتھ لوگوں کو دین کی باتیں سنانا، یہ بہت ہی قابل رشک عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے. قرآن مجید میں سے میں نے ایک آیت اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اور دوسری چیز باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے ہاں اجر و ثواب کے لحاظ سے بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے. پہلی چیز دنیا کی زینت کو بیان کیا، دوسری چیز باقی رہنے والی نیکیوں کا ذکر کیا. بظاہر یہ دو الگ الگ چیزیں،
دنیا کی زیب و زینت اور چیز ہے، باقی رہنے والی نیکیاں اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ایک آیت میں جمع فرما دیا ہے۔ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ ان کی آپس میں مناسبت کیا ہے؟ مفسرین نے اس کی کئی ایک مناسبتیں ذکر کی ہے کہ ان دو چیزوں کو کیوں جمع کیا گیا۔ ایک مناسبت یہ ہے کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن اگر مال اور بیٹوں کو نیکی کے راستے پر لگا دیا جائے تو یہ دنیا کی زینت کے ساتھ ساتھ آخرت کی زینت بھی بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر مال اور اولاد کو نیکی کے راستے پر لگا دیا جائے تو یہ دنیا میں بھی انسان کی عزت کا باعث اور قبر میں بھی انسان کی سکون کا باعث اور حشر میں انسان کی نجات کا باعث۔ اس اعتبار سے ایک آیت میں ان دو چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ مال اور بیٹے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، مال پہلے بیٹے بعد میں۔ یہاں پر بھی مفسرین نے ایک نقطہ ذکر کیا ہے کہ انسان کو مال سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ اولاد چھوڑ دیتے ہیں، مال نہیں چھوڑتے۔ اخبار اٹھا کے دیکھیے کتنے ماں باپ اپنی اولاد کو عاق کر دیتے ہیں، مال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے مال کا پہلے ذکر کیا، بیٹوں کا بعد میں ذکر کیا ہے۔ آگے فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں۔ یہاں کچھ طالب علم بھی موجود ہے، اصل عبارت یہ تھی فالصالحات الباقیات، صالحات پہلے تھا، باقیات بعد میں تھا۔ یہاں اس کو الٹ دیا گیا، الباقیات پہلے ہے، الصالحات بعد میں ہے۔ اس میں بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا گیا کہ نیکی وہ کارآمد ہے جو باقی رہ جائے، ورنہ کتنی ہی ایسی نیکیاں جو نیکی کرنے والے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اگر نیکی کرتے ہوئے ریاکاری آ گئی تو یہ نیکیاں برباد ہے۔ اگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ ظلم و ستم کیے تب بھی ان نیکیوں کا فائدہ مظلوموں کو ہوگا۔ اور اسی طرح کئی ایک اسباب ہے کہ انسان کے نیک عمل برباد بھی ہو جاتے ہیں، نیک عمل تباہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو نیکی وہ ہے جو باقی رہے، جو دنیا میں اور آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچائے، اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے اور امید کے لحاظ سے بھی بہت اچھی ہے۔ ہم اس پہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ نیکی مجھے فائدہ پہنچائے گی۔ دنیا میں ہمیں جتنی بھی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، خیر و برکت نظر آ رہی ہے، یا تو یہ ہماری نیکیوں کا نتیجہ ہے یا ہمارے آباء و اجداد کی نیکیوں کا نتیجہ ہے۔ اور نیکی کی بات آ گئی، اگر آج دنیا میں کفار کو سکون ہے، کفار کو
بہت سی نعمتیں ملی ہیں تو یہ بھی ان کی نیکیوں کی وجہ سے. لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے، مسلمان کی نیکیاں دنیا میں بھی فائدہ مند، قبر میں بھی فائدہ مند، حشر میں بھی فائدہ مند. کفار کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، قبر میں اور حشر میں ان نیکیوں کا بدلہ نہیں ملتا. ورنہ آپ دیکھتے ہیں کفار میں کتنی انسانیت کی ہمدردی ہے، کتنی خیر خواہی ہے، بہت بڑی نیکیاں کرنے والے، لیکن ان کو اس دنیا میں ان نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے. ایک مسلمان ہے روئے زمین پر جس کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، قبر میں بھی اور حشر میں بھی ملے گا، اور انہی نیکیوں کی بنیاد پہ وہ جنت میں داخل ہوگا. دنیا کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو نعمتیں ہیں، کھانا مل جانا، صاف پانی مل جانا، سکون مل جانا، عزت مل جانا، یہ ساری اپنی جگہ پہ نعمتیں قابل قدر ہے. لیکن میرے رب کی نظر میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ نعمت خلافت ہے. اس دھرتی پر، اس زمین پر، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اور زمین کی پشت پر میرے رب کا قانون نافذ ہو جائے، میرے رب کا دین نافذ ہو جائے. اگر کوئی جرم کرے اس کو شرعی سزا دی جائے، اگر کوئی گستاخی کا ارتکاب کرے شرعی حدود اس پہ نافذ کی جائے. سب سے بڑی نعمت اس روئے زمین پر، اس زمین پر رب کا نظام اور خلافت قائم ہو جائے. یہ سب سے بڑی نعمت نہ ہوتی تو اللہ اپنے رسول کے ذریعے خلافت قائم نہ کرتے. رسول کی بعثت اور آمد کا سب سے بڑا مقصد شریعت کی تنفیذ ہے، قانون کو نافذ کرنا ہے. آج جگہ جگہ باتیں چل رہی ہے مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف، اور اسی طرح اس ضمن میں کالج اور سکول اور کئی ایک ادارے جن کے خلاف لوگ زبانیں کھول رہے ہیں. میڈیا پہ بڑی باتیں ہو رہی ہے. یاد رکھیے، آج اگر یہ آوازیں اٹھ رہی ہے، اس میں سب سے بڑی کمزوری اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج نصف صدی سے زائد سال ہو چکے، لیکن آج ملک پاکستان میں اسلامی قانون کی تنفیذ نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آئے روز ایسے واقعات جو شرم کی وجہ سے ہمارے چہروں کو اور گردنوں کو جھکا دیتے ہیں. آج اگر قانون کی تنفیذ ہو جائے، عدالتوں میں رب کا قانون سنایا جائے اور اس کو نافذ کیا جائے، تو زیادہ دور نہ جائیے، 2-4 دن، ہفتے، 10 دن کے اندر اس پورے ملک میں امن و سلامتی قائم ہو جائے گی. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی. اور یہ نعمت رب تعالیٰ کن کو عطا کرتے ہیں؟ یہ کن کو ملتی ہے؟ ہر کسی کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ذکر کی ہے. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ کا وعدہ ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کیے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اس دھرتی پر، اس زمین پر، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے، زمین کی پشت پر اللہ ان لوگوں کو خلیفہ بنا دیں گے. اللہ خلافت عطا کریں گے. اور خلافت کا فائدہ کیا ہوگا؟ آج کفار کی طرف سے ہمیں بڑے خطرات ہیں، اللہ سارے خطرات مٹا دیں گے.
اور ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ وقت اس دنیا میں خلافت قائم ہوگی، اور خلافت ملے گی کب؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد عمل صالح، نیک عمل کی بنیاد پہ اس دنیا میں خلافت قائم ہوتی ہے۔ آج اگر خلافت قائم نہیں ہو رہی، فلاں کا قصور، فلاں کا جرم، فلاں کی غلطی، فلاں کی کوتاہی، نہیں، میری اور آپ کی کوتاہی ہے، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں جو اصحاب رسول کے اندر ایمان تھا، ہمارے اندر وہ نیکی کا ذوق، شوق اور جذبہ نہیں جو اصحاب رسول کے اندر موجود تھا۔ اللہ نے ان کی جذبات کو دیکھ کے ان کو دنیا کے اندر خلافت دی، اور چند ہی سالوں کے اندر دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتیں، کیسر و کسرا جیسی، اللہ نے ان طاقتوں کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ بنیاد کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، بنیاد ایمان کے بعد عمل صالح ہے، نیک عمل ہے۔ میں نے آغاز میں کہا دنیا میں ہر نعمت نیکی کی بنیاد پہ مل رہی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور رب کا منشا ہے، رب کا مطلوب اور مقصود ہے اس دھرتی پر رب کا نظام نافذ ہو، اور اس نظام کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایمان بھی موجود ہو اور اس کے بعد عمل صالح بھی موجود ہو۔ آئیے، یہ جتنے لوگ آج گناہوں میں ڈوبے ہوئے، شرک اور کفر میں غرق، اور اسی طرح طرح کی باتیں کرنے والے، فخر و غرور پر مبنی جملے بولنے والے، اور بڑی بڑی باتیں ٹی وی پہ بیٹھ کے اور سوشل میڈیا پہ آج اسلام کے خلاف بکواس کرنے والے، جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہے، اور جتنے بھی لوگ اسلام دشمن ہے یا جو مسلمان ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، یہ سارا کچھ موت سے پہلے تک آزادی ہے، موت سے پہلے تک آزادی ہے۔ ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آ جائے تب بھی ٹھیک، نہ آئے تب بھی ٹھیک، مہلت موت تک ہے، اور جب موت آئے گی اس وقت آنکھیں کھل جائیں گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا، جب کسی آدمی کے پاس موت آتی ہے، وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، فرما بردار ہو، نافرمان ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، کوئی بھی انسان ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، جب کسی کے پاس موت آ جاتی ہے اس کی کیفیات نمایاں ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی نافرمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ کیا کرنا ہے؟ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، کیا کر لوں؟ نیک عمل کر لوں۔ آج دنیا میں مسئلہ سمجھ آئے یا نہ آئے، آج ہم موٹی سی بات کر کے گزر جاتے ہیں، یہ مولویوں کا کام ہے۔ آج ہم فخر و غرور میں یہ بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، یہ مسیطڑوں کا کام ہے۔ یاد رکھیے صرف موت تک ہے، اور جب موت کی کیفیات ظاہر ہوگی اس وقت کیا ہوگا؟ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس لٹا دے، لعلی اعمل صالحا، شاید میں کوئی نیک عمل کر لوں۔ کیوں؟ مرتے وقت اس کو نیکی یاد کیوں آئی؟ ساری زندگی تو یاد نہیں آئی۔ قرآن پڑھ پڑھ کے سنانے والوں نے سنایا، سمجھانے والوں نے سمجھایا، بتلانے والوں نے بتلایا، اس کو سمجھ نہ آیا مسئلہ۔ آج موت کی کیفیت دیکھ کے اس کو یہ کیوں یاد آ گیا؟ مرنے والے کو پتہ چل چکا ہے یہاں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے وہ صرف نیکی ہے، صرف نیکی ہے، صرف نیکی۔
نیکی کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ آنکھیں کھل گئی، سارے پردے ہٹ گئے، ہر چیز روشن ہو گئی۔ آگے موت کے بعد آنے والے لمحات نظر آنے لگے، اور جو فوت کرنے والے فرشتے ہیں ان کا طریقہ کار، ان کا رویہ، ان کا انداز دیکھ کے فوری طور پہ اس کو سمجھ آ گئی میں تو بہت بڑی غلطی کر چکا، میں تو بھول گیا، اب ان سے مہلت مانگ لوں لعلی اعمل صالحا، شاید میں کوئی نیک عمل کر لوں میرے مرنے کے بعد مجھے کام آ جائے۔ انسان جب فوت ہو گیا، قبر میں پہنچ گیا، قبر میں پہنچا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیک آدمی ہے، نیک آدمی، سوال و جواب کے بعد یہ لیٹتا ہی ہے تو اس کے پاس ایک نوجوان آ جاتا ہے، نوجوان خوبصورت شکل میں، دیکھتے ہی یہ مومن حیران رہتا ہے، پوچھتا من انتا، تو کون ہے؟ کہتا انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل، کیا ہو؟ نیک عمل، وہ نمازیں، وہ روزے، قرآن کی تلاوت، تہجد، اولاد کو دین پڑھانا، اولاد کو دین پہ چلانا، اللہ ان سارے اعمال کو ایک مجسم صورت بنا کے، نوجوان بنا کے قبر میں بھیج دیتے ہیں۔ کہتا انا عملک الصالح، اور جو برا شخص ہے اس کے پاس ایک بری شکل والا انسان آتا ہے، یہ کہتا من انتا، تو کون ہے؟ کہتا انا عملک الخبیث، میں تیرا خبیث عمل ہوں، کفر، شرک، بدعت اور بدکاری، بدفعلیاں، اور اسی طرح دنیا جہان کی بدمعاشیاں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں، اللہ سارے گناہوں کو ایک مجسم شکل بنا کے قبر میں اس کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ کہتا انا عملک الخبیث، مرنے والے کو قبر میں پہنچ کے بخوبی اندازہ ہو جائے گا یہاں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ نیک عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ قیامت کا منظر ہے، لوگ موجود ہیں، سورہ سجدہ آپ ہر جمعہ کو نماز فجر کی پہلی رکعت میں سماعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ، اگر آپ مجرمون کے جو سرکش اور باغی ہے کبھی ان کا دیدار کرے، ان کو دیکھے، کس وقت؟ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، جب وہ کل قیامت والے دن رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکائے ہوئے، شرم کے مارے رب کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ مجرم رب کے سامنے سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ اب نظریں جھکی ہوئی، سر جھکے ہوئے، زبان پہ کیا ہے؟ ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب۔ دنیا میں کبھی زبان سے ربنا نکلا ہی نہیں تھا، لکھنے والے فرشتے ترس گئے کہ اس کی زبان پہ ربنا آ جائے، ربنا ہی نہیں آتا تھا۔ آج جنت اور جہنم سامنے ہے تو آج کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اب سرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ دنیا میں قرآن دکھانے والے دکھاتے تھے، پڑھانے والے پڑھاتے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا۔ وَسَمِعْنَا، دنیا میں سنانے والوں نے سنایا لیکن ہم نہ سن پائے، آج ہم نے سن لیا۔ اللہ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ذرا واپس لٹا دے، واپس دنیا میں دوبارہ بھیج دے، نعمل صالحا،
وہاں جا کے نیک عمل کریں گے، اچھے عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، دین کے کام کریں گے۔ انا موقنون، اللہ ہمیں یقین آ چکا ہے، دنیا میں یقین نہیں تھا، آج ہمیں یقین آ چکا ہے۔ آج یہاں اگر کچھ چیز کام آئے گی وہ نیک عمل ہے، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے، اللہ ہم دوبارہ جا کے نیک عمل کر لے، یقین آ چکا ہے یا نیکی کام آنے والی ہے۔ ہم آج اس لیے سارا کچھ چھوڑ چھڑا کے اپنے آپ کو دین پہ لگائے ہوئے ہیں کہ ان نیکیوں کی وجہ سے ہی آگے نجات ملنے والی ہے۔ اللہ ہمیں یقین آ چکا ہے، پتہ یہ چلا میدان محشر میں ہر گناہگار کو یقین ہو جائے گا آج اگر نجات ہے تو نیکیوں کی بنیاد پہ۔ آگے چلیے، کچھ لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم کے اندر چیخو پکار کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے۔ کیوں نہ چلائیں؟ اللہ معاف کرے اور عافیت میں رکھے، کسی گھر کو، دکان کو آگ لگ جائے، کوئی بندہ اس میں جلنا شروع ہو جائے، یہ آگ انسان کے دل تک نہیں پہنچتی، بندہ پہلے فوت ہو جاتا ہے، بندہ مر جاتا ہے، یہ دنیا میں ہے۔ لیکن جہنم میں کیا سلسلہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اور لوگوں سنو جہنم کا عذاب، اللہ نے جہنم کا نظام ایسا بنایا ہے، آگ چمڑے کو جلائے گی، یہ گل سڑ جائے گا، دوبارہ اللہ نیا چمڑا دے دے، وہ گل سڑ جائے گا اور چمڑا ملے گا، وہ گل سڑ جائے گا اور مل جائے گا۔ موت نہیں ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے، موت و حیات کی کشمکش ہوگی۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخو پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا اخرجنا، اے اللہ میں جہنم سے نکال، جہنم سے نکال لے، نعمل صالحہ، ہم نیک عمل کریں۔ اللہ بھول گئے، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ اللہ جو دنیا میں عمل کر کے آئے ہیں کفر شرک کے، ظلم کے، بدعت کے، اللہ ایک دفعہ دوبارہ بھیج دے، ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے عمل نہیں کرتے تھے، پہلے گناہ کرنے والے تھے، اب نیک عمل کریں گے۔ حضرات، جہنمیوں کو جہنم میں یقین ہو چکا، اگر جہنم میں کچھ چیز کام آنے والی ہے تو وہ کیا ہے؟ نیک عمل۔ جہنمیوں کو بھی یقین ہو چکا، اور جو لوگ جنت میں جائیں گے یہ کس بنیاد پہ جائیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمل کیے، خوبصورت عمل کیے، ان کے لیے الحسنی، خوبصورت جنت ہے۔ جنت بڑی پیاری ہے، اگر جنت کا تذکرہ شروع کر دیا جائے تو اس کے لیے 2-4 گھنٹے کا وقت چاہیے۔ جنت اللہ نے کتنی خوبصورت بنائی، خوبصورت عمل کرنے والوں کے لیے خوبصورت جنت ہے۔ وزیادہ، قرآن مجید میں آپ اگر پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، مطالعہ کرے، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے نا، وہاں ایک بات ذکر کی ہے، جزاء بما کانوا یعملون۔ کیا کہا؟ جزاء بما کانوا یعملون۔ اور جنتیوں، آج جنت میں تمہیں ٹھاٹ باٹ ملی ہے، رونق بہار ملی ہے، بیویاں ملی ہے، نعمتیں ملی ہے، جنت کے دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں ملی ہے، رب کا دیدار ملا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
باقی انبیاء کا دیدار، اصحاب رسول کی ملاقاتیں، اور دنیا کے اندر جو نعمتیں، یہ تو صرف جنت کا صرف ایک تصور ہے، ورنہ جنت کی نعمتیں تو بہت باکمال ہے۔ یہ جتنی بھی نعمتیں جنت میں ملنے والی ہے جزاء بما کانوا یعملون، اعمال کی بنیاد پہ، نیکی کی بنیاد پہ۔ وزیادہ، اللہ فرماتے ہیں نیک عمل کرنے والوں کو جنت ملے گی، وزیادہ، اور مزید ایک چیز ملے گی، مزید ایک چیز ملے گی۔ بندہ سوچتا ہے نا یہاں پروگرام ہو رہا ہے، اگر اشتہار میں لکھا ہو کہ حاضرین کو، آنے والے مہمانوں کو کھانا ملے گا اور ایک گفٹ ملے گا، سارے توجہ میں پڑ جائیں گفٹ کیا ملے گا، بعد میں پتا چلے کہ دعاؤں کی ایک کتاب ملے گی، اگرچہ بہت قیمتی چیز ہے، تو کھانے کی طرف توجہ اتنی نہیں جائے گی جتنی گفٹ کی طرف توجہ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اچھے عمل کیے ان کو جنت ملے گی، وزیادہ، اور ایک مزید چیز ملے گی۔ مزید کیا ہے؟ قرآن مجید دوسرے مقام پہ بولا، فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جنتیوں کے لیے جنت میں وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ آج ہماری مرضی نہیں ہے، رب کی مرضی ہے، آج رب کی مرضی ہے، جنت میں ہماری مرضی چلے گی، جنت میں ہماری مرضی چلے گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس ایک مزید چیز بھی ہے۔ مزید چیز کیا ہے؟ قرآن مجید ایک اور مقام پہ بولا، فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ، بعض چہرے قیامت جنت میں تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ، تر و تازہ بارونق ہوں گے، کس وجہ سے؟ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کا دیدار کریں گے، رب کا دیدار کرنے کی وجہ سے چہروں پہ رونق آ جائے گی۔ اللہ شان رب العالمین، شان رب العالمین، نعرہ تکبیر۔ اللہ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے دیدار میں اتنی لذت ہے، جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ساری نعمتوں کی لذت جمع کر لو، اللہ کے دیدار کی لذت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ہاں جی، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ آئیے، اللہ کا دیدار کرنا ہے نا تو اللہ نے پھر اصول بیان کیا کن لوگوں کو دیدار ہوگا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ لوگوں، اگر رب کا دیدار چاہیے، رب کی ملاقات چاہیے، رب کی زیارت چاہیے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کیا کرو؟ نیک عمل کرو۔ رب کا دیدار بھی اگر ہوگا تو نیکیوں کی بنیاد پہ، نیکی کی بنیاد پہ، اور رب تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک نہ بناؤ۔ دو کام کرو، ایک نیک عمل کرو اور دوسرا رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، تمہیں اللہ اپنا دیدار عطا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی اگر نصیب ہوگا تو نیک اعمال کی بنیاد پہ نصیب ہوگا۔ یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، آپ ایک دعا کیا کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تو اسے دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، میرے اندر نیکیوں کا ذوق اور شوق پیدا فرما دے۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ پوری کائنات کے سردار، پوری کائنات کے رہبر، رہنما، پیشوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات،
اے اللہ مجھے نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما، اللہ مجھے نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، اللہ گناہوں کی نفرت میرے دل میں پیدا فرما۔ شوق میں بندہ بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، آدمی شوق میں بڑے بڑے کام کر لیتا ہے اور نفرت میں بڑی بڑی چیزیں چھوڑ دیتا ہے۔ پوری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ غور کرے، اے اللہ مجھے نیکیوں کا ذوق اور شوق نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی نفرت میرے اندر پیدا کر دے، وحب المساکین، اور مساکین کی محبت میرے اندر پیدا کر دے۔ کیا خیال ہے، نیکیوں کا ذوق اور شوق ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جو بھی نیکی سامنے آئے وہ نیکی کر گزرو۔ رات کا ایک واقعہ، ہمارے ایک دوست ہے عبد الوارث گل صاحب، جو عرصہ 15-16 سال سے عیسائی تھے، پہلے مسلمان ہوئے، ماشاءاللہ انہوں نے سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ ان کی گفتگو سن رہے تھے گرین ٹاؤن میں، ایک بات انہوں نے کی جو میرے دل کو بڑی لگی، تو حیران رہ گیا ان کی بات سن کے۔ کہتے میں کئی عیسائیوں کو مسلمان کرتا ہوں، اب جب مسلمان ہوتے ہیں وہ داڑھی رکھ لیتے، نماز روزے کے پابند ہو جاتے، کچھ ہی دنوں کے بعد میری ان سے ملاقات ہوتی ہے، میں پوچھتا ہوں یہ تمہاری داڑھی چھوٹی ہو گئی ہے، یہ تو بڑھنی چاہیے تھی، چھوٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات کرتے ہوئے مولانا عبد الوارث گل صاحب رو پڑے، 15-20 سیکنڈ تک روتے رہے، اور اس کے بعد فرمانے لگے، وہ میرے دوست مجھے کہتے عبد الوارث یہ داڑھی بس ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جو 7 پشتی 10 پشتی مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے، کیا یہ سنت ان کے لیے نہیں ہے، کیا ہمارے لیے؟ کہتے یہ بات جب میں ان کی زبانیں سے سنتا ہوں میں تڑپ جاتا ہوں، یہ نبی کی امت ہے اور نبی کی شکل سے پیار کرنے والی امت ہے، لیکن نبی کے چہرے پہ ایک چیز نے زینت اور رونق بخشی نبی کے چہرے کو، تو آج امت اس سے دور ہے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ نیکیوں کا ذوق اور شوق پیدا فرما، اور ان نیکیوں میں ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور حقیقت بات جانیے یہ داڑھی انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ کتنے نیک عمل انسان داڑھی کی وجہ سے کر لیتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، بندہ کہتا ہے نماز نہ پڑھو تو لوگ کیا کہیں گے، یار داڑھی رکھی نماز ہی نہیں پڑھتا، بندہ مسجد میں آ جاتا ہے، آیا تو اس لیے سے کہ لوگ کیا کہیں گے، نماز پڑھنے کے لیے جب آیا کہتا ہے یا اللہ آیا تو جس طرح بھی ہوں لیکن تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ کتنے ایسے گناہ ہیں، بندہ کہتا ہے یار داڑھی رکھی ہے، سنت رسول رکھی ہے، اگر میں یہ گناہ کا ارتکاب کروں گا میری تو توہین ہوگی، میرے ساتھ نبی کی سنت کی بھی توہین ہوگی، تو میں یہ گناہ چھوڑ دوں، میں اس گناہ سے دور ہو جاؤں۔ اس لیے میرے بھائیوں کوشش یہ کرے کہ یہ نبی کی سنت بھی اپنے چہرے پہ سجا لیں۔ آئیے میری گفتگو کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا، جس کا خلاصہ یہ ہے والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں، یہ ذہن میں رکھے، صرف نیکیاں نہیں، صرف نیکیاں نہیں، والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں جو میرے اور تیرے اعمال نامے میں لکھ دی جائے اور پھر دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے، قبر میں بھی فائدہ پہنچائے، حشر میں بھی فائدہ پہنچائے، حتیٰ کہ ہمیں جنت میں پہنچائے اور دیدار الہی کا سبب بن جائے، وہ ہے باقی رہنے والی نیکی ہے۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، تیرے رب کے ہاں اجر و ثواب کے لحاظ سے اگر سب سے بہترین چیز ہے تو وہ باقی رہنے والی نیکی ہے۔ وخیر عملا، بندے کو دنیا میں بڑی امیدیں ہوتی ہیں، کیوں جی اولاد پہ امیدیں، دوستوں پہ امیدیں، فلاں پہ امیدیں، فلاں پہ امیدیں، لیکن
روئے زمین پر جتنی بھی امیدیں ہیں، اگر سب سے زیادہ کسی انسان کو امید ہے تو وہ اپنے نیک اعمال پہ امید ہے، نیک اعمال پہ امید ہے۔ آئیے، جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ متوارث ہوتی ہیں، نیکیاں متوارث۔ اگر ایک آدمی نیک ہے تو اس کی جو نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی ملے گا، آگے اس کی نسل کو بھی فائدہ ملے گا نیکیوں کی وجہ سے۔ قرآن سے ایک مثال پیش کرتا ہوں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے نبی تھے، راجح قول کے مطابق 2 نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، صرف ایک جز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ کریں، بچے تو چلتے پھرتے رہتے ہیں۔ 2 نبیوں کا اللہ نے واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس کا ایک جز کیا ہے؟ یہ ایک بستی والوں کے پاس گئے، ان سے کھانا مانگا، بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بستی سے نکل رہے تھے، ایک دیوار کو دیکھا، وہ گرنے والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے ساتھ دیوار سیدھی کر دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت اگر آپ اس دیوار کو سیدھا کرنے کی جو مزدوری ہے وہ وصول کر لیتے، ہم کھانا خرید کے کھا لیتے۔ شرط طے ہوئی تھی کہ سوال نہیں کرنا، میں خود وضاحت کروں گا۔ خیر وہ معاملہ الگ ہے، جدائی ہوگی۔ خضر علیہ السلام کہنے لگے، میں تمہیں وضاحت کر دیتا ہوں، میری وضاحت سن لو، میں نے یہ دیوار کیوں درست کی ہے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي۔ یہ دیوار، اس کا قصہ سن لیجئے، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے، 2 یتیم بچے، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا۔ باپ نیک آدمی تھا، فوت ہونے سے پہلے اس نے سوچا کہ مجھے موت کے آثارات محسوس ہو رہے، کیوں نہ میں دیوار کے نیچے خزانہ چھپا دوں، جب دیوار گرے گی اولاد جوان ہو چکی ہوگی، خزانہ نکال کے اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے گی۔ ہوا یہ دیوار وقت سے پہلے گر رہی ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، بچے ابھی چھوٹے ہیں، دیوار گرنے والی ہے۔ اللہ نے حکم دیا، قرآن مجید کے اسلوب پہ غور کرے، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا، اللہ اکبر، فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، یہ بچے چھوٹے ہیں، جوان ہو جائے، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، جوان ہو کے اس خزانے کو نکالے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرے۔ رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ باپ فوت ہو چکا، بیٹے چھوٹے ہیں، ان کا خزانہ محفوظ ہے، دیوار کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ اللہ اس خزانے کی حفاظت کے لیے خضر علیہ السلام نبی کو کہاں سے چلایا، کہاں تک پہنچایا، اس دیوار کو سیدھا کرایا، دنیا والوں کو بتانے کے لیے یہ یتیم بچے، اور بچے تو سب کئی ہوتے ہیں، لیکن یہ یتیم بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ نے اس نیکی کی بنیاد پہ اس کے مال کو، اس کے بچوں کے مال کو محفوظ کرنے کے لیے عامی بندے کی ڈیوٹی نہیں لگائی، عام بندے کی ڈیوٹی نہیں لگائی، وقت کے 2 نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ، 2 نبیوں کو، اور ایک نبی نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو نیکی معمولی چیز ہے؟ روح زمین پر ایمان کے بعد سب سے عظیم ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ نیک عمل ہے۔ کسی نیکی کو حقیر نہ جانیے، نجات کے لیے ایک نیکی بھی کافی ہو سکتی ہے۔ آئیے گفتگو کا دوسرا پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ یہ بار بار آپ نے سنا نیک عمل، نیکی نیکی نیکی، یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ نیکی ہے؟ لوگوں نے تو بڑی بڑی نیکیاں بنا رکھی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اللہ بخشے دادا مرحوم یوں فرمایا کرتے تھے تو یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ کوئی کہتا ماشاءاللہ میری دادی اماں نے مجھے بچپن میں ہی یہ کام سکھایا تھا لہذا یہ نیکی ہے۔
کوئی کہتا ہے ہمارے خاندان میں کچھ 4-5 پشتے پہلے ہمارے ایک بزرگ گزرے تھے، انہوں نے یہ ایک نیکی بتائی تھی، یہ نیکی ہے۔ کوئی کہتا ہے میرے مسجد کے مولوی صاحب جو نیکی بتا دے یہ نیکی ہے۔ آج تو ہمارے یہ بھی اختلاف پڑھ کے نیکی کیا ہے، کیا ہے نیکی؟ آئیے اس کی بھی پہچان ہو جائے کہ نیکی کسے کہتے ہیں۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، شاید کسی اور تناظر میں سنی ہوگی، میں اور تناظر میں سنانا چاہتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ایک سوال کا جواب دینا، قید خانے میں قیدی اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ کیا خیال؟ قید خانے میں، جیل میں قیدی اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ تو ہم قید خانے میں ہیں تو ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، کیسی نیکی ہے؟ ہم قید خانے میں ہو کے اپنی مرضی کر رہے ہیں، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ لوگوں نے بڑے بڑے اعمال کھڑ کے دین میں شامل کر لیے اور ان پہ بڑے بڑے دلائل دیتے ہیں کہ یہ بھی نیک عمل ہے۔ نیکی کا پتہ کیسے چلے گا؟ آئیے قرآن مجید سے پوچھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ لوگوں اس دنیا میں ہم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں اور ہم 70ویں امت ہیں۔ ٹوٹل کتنی امتیں ہو گئی؟ 70۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ لوگوں ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی ہے، ایک راستہ بنایا ہے۔ اس حیث سے یہ پتہ چلا شریعت سازی تو آسمان سے ہوتی ہے، شریعت سازی تو میرا رب کرتا ہے، یہ زمین کا کام نہیں ہے، زمین والوں کا کام نہیں ہے، یہ تو میرا رب کا کام ہے۔ قرآن مجید دوسرے مقام پہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا۔ اے رسول ہم نے آپ کو ایک شریعت پہ قائم کیا ہے، آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے، آپ اس شریعت کے پیچھے چلے، جو خواہش پرست لوگ ہیں ان کے پیچھے نہ جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ شریعت سازی یہ تو اللہ کا کام ہے۔ ذرا شریعت کے لفظ کو مزید واضح نہ کر لے۔ شریعت کا معنی ہوتا ہے احکام، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ فرض ہے، اور یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شریعت احکام بیان کیے جائے۔ احکام بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یاد رکھیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ، عزت، شان، رفعت، بلندی بہت زیادہ ہے۔ شریعت سازی میرے پیغمبر کا کام نہیں ہے، شریعت سازی میرے پیغمبر کا کام نہیں ہے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، شہد حرام کیا۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی جس کو اللہ نے حلال کیا ہے تو اس کو کیوں حرام کر رہا ہے؟ بیویوں کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ شریعت ہے، تیری ایک ایک ادا تیری امت نے اپنانی ہے، تو نے شہد کو حرام کیوں کیا ہے؟ نبی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتا، حرام نہیں کر سکتا۔ آئیے اس مسئلے کو مزید واضح کرنے کے لیے صحیح بخاری سے ایک باب پڑھ لیتے ہیں، کتاب التوحید سے امام بخاری علیہ رحمہ باب قائم کرتے ہیں۔ باتیں سمجھ آ رہی ہے؟ خوشک تو نہیں ہے، شاید آپ سمجھے کہ بڑی خوشک باتیں کی ہے، صحیح سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی اور مجھے سمجھانے کی توفیق دے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک باب قائم کیا، باب قول اللہ عز و جل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قال الزہری من اللہ الرسالہ وعلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ وعلینا التسلیم۔ بہت ہی خوبصورت باب قائم کیا۔
باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا آپ پہنچا دیں، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ آگے امام زہری بہت بڑے تابعی ہے، ان کا قول امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا، کیا فرماتے؟ من اللہ الرسالہ، اللہ کا کام ہے شریعت بنا کے اس کو اتار دینا۔ میرے رب کا کام کیا ہے؟ شریعت بنا کے اتار دینا۔ وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البلاغ، رسول کی ذمہ داری اس شریعت کو وصول کر کے امت تک پہنچا دینا۔ وعلینا التسلیم، امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسول کی ہر بات کو تسلیم کرتی جائے، کسی بات پہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہ ہو، کیوں کی یاد نہ ہو، یہ کیوں یہ کیوں یہ کیوں نہیں۔ رسول کسی مقام پہ کھڑے ہوئے امتی بھی کھڑا ہو جائے، رسول نے رکوع کیا امتی بھی رکوع کرے، رسول نے سجدہ کیا یہ بھی سجدہ کرے، جو جو میرے پیغمبر نے کر کے دکھایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ امتی تک پہنچ جائے، امتی پہ لازم ہے اس کو اپنا لے، تھام لے، مضبوطی سے پکڑ لے۔ اس قول میں تینوں کی ذمہ داری، اللہ کی ذمہ داری شریعت بنانا اور اتارنا، رسول کی ذمہ داری شریعت کو پہنچانا، اور ہماری ذمہ داری اس کو تسلیم کرنا۔ صحیح بخاری کے ایک اور حدیث دل چاہتا آپ کو سنا دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی کہتا ہے، عمر قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہمارے اوپر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے، ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ پوچھا کون سی آیت ہے؟ قال یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ کہتے یہ آیت ہمارے اوپر اترتی نا، ہم اس دن کو کیا بنا لیتے؟ عید بنا لیتے۔ کیا بنا لیتے؟ عید۔ اسلام نے کتنی عیدیں دی ہیں؟ دو۔ اسلام نے کتنی عیدیں دی؟ دو، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ یہودی کہتا ہے اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ سنیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جانثار وفادار صحابی کا بیان، کہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ آیت کس مقام پہ نازل ہوئی، وہ دن کون سا دن تھا، وہ جمعہ کا دن اور عرفہ کا دن تھا، میدان عرفات کے اندر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن ہم عید کیوں نہیں بناتے؟ عید بنانا میرے رب کا کام ہے، بتلانا میرے رسول کا کام ہے۔ رب نے بتلایا نہیں، رسول نے سمجھایا نہیں، ہم اپنی طرف سے اس کو عید بنا سکتے نہیں۔ اللہ، یہ دین ہے۔ دین کتنا واضح ہے۔ اگرچہ عرفات کا دن مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، جمعہ کا دن بڑی خوشی کا دن ہے، لیکن اس کو مروجہ عید بنایا جا سکتا ہے نہیں۔ پوری دنیا جمع ہو جائے اس کو عید کا دن بنائے، نہیں بنا سکتی۔ کیوں؟ عید بنانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ بتلانا کس کا کام ہے؟ اللہ نے بنایا نہیں، رسول نے بتلایا نہیں، تو عید کیسے بنے؟ آپ کہیں گے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے کلام ہی نہیں کر سکتے، تو ہمیں دین کا کیسے پتہ چلے گا؟ کیا خیال ہے؟ آئیے قرآن مجید کے ایک اور مقام پڑھ لیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ کسی بشر کے لیے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت بلند ذات ہے، کسی بشر کے لیے لائق نہیں ہے۔ یہ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا نا، اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم سے اپنے دین کی پیروی کروانی تھی تو ہر بندے کی طرف الگ الگ فرشتہ آ جاتا، بڑے چودھری بھی ہر بندے کے پاس الگ الگ فرشتہ ہوتا تھا۔ فرمایا کسی بندے کے لیے لائق نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس سے کلام کرتے ہیں، یا دل میں بات القاء کر دیتے ہیں،
یا پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات کلام کیا، یا اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیج کے اپنا پیغام بھیج دیتے ہیں۔ رب کے کلام کے یہ طریقے ہیں، رب اس انداز سے کلام کرتے ہیں، اس انداز سے دنیا میں دین کو پہنچاتے ہیں، اور رسول پہ دین کو اتار کے آگے کہا اب لوگوں تک یہ دین پہنچا دو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو انتم مسئولون عنی، اور لوگو قیامت والے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے احساس ذمہ داری، اور لوگوں ہم سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن ہمارے اعمال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ہم سے سوال ہوگا۔ فرمایا تم مسئولون عنی، اور لوگوں تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، فما انتم قائلون، تم کیا جواب دو گے، کیا کہو گے میرے بارے میں؟ صحابہ نے کیا کہا؟ حضور ہم جواب دیں گے بل ادیتا و نصحتا، آپ نے اس دین کو پوری طرح ادا کر دیا، پوری خیر خواہی کر دی، اور پوری ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ گواہی دیں گے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ بن جا، یہ سارے لوگ گواہی دے رہے جو میری ذمہ داری غار حرا میں لگائی گئی۔ آج میری زندگی کا سب سے بڑا اجتماع 1 لاکھ کم و بیش 44,000 صحابہ کا اجتماع، میں اس میں دین مکمل ان کو بیان کر چکا ہوں، اور یہ سارے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ اللہ تو بھی گواہ بن جا، میں ذمہ داری کو ادا کر چکا ہوں، دین پورا ہو چکا۔ اب نیکی کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ یا رب کے قرآن سے پتہ چلے گا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ چلے گا۔ اور ہر کسی کی نیکی نہیں ہے، نیکی بس یہ 2 ماخذ ہے، 2 ماخذ، یا رب کا قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تیسرا کوئی ماخذ نہیں ہے۔ نیکی حاصل کرنی ہے، نیکی جاننی ہے تو صرف ان 2 چیزوں سے، اس کے علاوہ ساری دنیا جمع ہو جائے کسی چیز کو نیکی بنانا چاہے وہ نیکی نہیں بن سکتی۔ میرا خیال یہ دوسرا نقطہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ نیکی وہ ہے جو یا رب کے قرآن میں ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہو، آپ کے طریقے میں ہو، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، نیکی کی اہمیت اور نیکی کا ماخذ، نیکی کا علم کہاں سے ملے گا؟ وہ کتاب و سنت سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کو ہی نیکی سمجھنے کی توفیق دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، نیکی کو ہی نیکی سمجھنا۔ دیکھیے ایک نیکی ہم نہ کر سکے یہ اتنا بڑا جرم نہیں، غیر نیکی کو نیکی بنا دے یہ بڑا جرم ہے۔ ذہن میں رکھیں، ایک نیکی ہم نہ کر سکے اتنا بڑا جرم نہیں ہے، غیر نیکی کو نیکی بنا دے یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے غیر نیکی کو نیکی نہ کہنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خیر اس کے ضمن میں ایک بڑی تفصیل ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس بچے کے عقیقے کے موقع پہ یہ پروگرام رکھا گیا اللہ اس کو عالم با عمل بنائے۔ اللہ تعالیٰ بھائی نوید اس کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کے جو بزرگ ہیں ماشاءاللہ دین کے ساتھ بڑی محبت الفت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذوق اور شوق کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں برکت فرمائے، اور آپ سب کے گھروں میں برکت فرمائے، اور باقی احباب کو بھی توفیق نصیب فرمائے کہ آپ بھی اس خوشی کے موقع پر ایسی خوبصورت محفل منعقد کریں تاکہ دین کی باتیں سنی سنائی جائیں۔ پتہ نہیں کوئی بات کسی کے ذہن میں کسی وقت آ جائے وہ عمل شروع کر دے، ساری زندگی کے لیے نامہ اعمال میں اجر شامل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ آج کی کاوش قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔